اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید عبدالکریم رضوی کشمیری کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں جاری تھی، اور ہماری یہ گفتگو اپنے آخری مراحل کے قریب ہے۔ ہم نے گزشتہ اپنی گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ ہم مرحوم آیت اللہ عبدالکریم کے کچھ وظائف کو بطور مستقل بیان کریں گے تاکہ وہ افراد جو ان وظائف میں دلچسپی رکھتے ہوں وہ انہیں انجام دے سکیں۔ لیکن آج ہم آپ کی خدمت میں مرحوم آیت اللہ عبدالکریم رضوی کشمیری کے زندگی کے آخری ایام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ مرحوم آیت اللہ عبدالکریم رضوی کشمیری 1985 کو پہلی مرتبہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، اور اس وقت سے ان کی بیماری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ 14 سال مسلسل بیمار رہے، نہایت تکالیف میں رہے، مشکلات میں رہے، اور جو کوئی بھی ان سے ملاقات کے لیے جاتا تو وہ ان کی تکلیف کو واضح طور پر مشاہدہ کر سکتا تھا، یعنی بات کرنے میں نہایت ہی تکلیف اور خاموشی زیادہ اختیار کیے ہوتے تھے۔ تو اس قسم کے مراحل اور مسائل دیکھ کر لوگ بسا اوقات پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ اللہ کے نہایت برگزیدہ بندے ہیں، نہایت نیک ہیں، نہایت پرہیزگار ہیں، ساری زندگی انہوں نے خداوند متعال کا ذکر کیا ہے، اور اب اس وقت زندگی کے اس موڑ پر اور ان آخری ایام میں کس قدر تکالیف ہیں۔ اگر انسان ذکر اور عبادت اور ریاضت کرنے سے اس حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں تو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ بس اوقات لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر جب ان کا حوصلہ پست ہو جاتا اور وہ آیت اللہ بہجت کے سامنے جاتے تو آیت اللہ بہجت بغیر کسی سوال کے انہیں ان کے سوال کا جواب دے دیتے، اور آیت اللہ رضوی کشمیری سے متعلق کہتے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ریاضتیں کی ہیں، بہت سخت جو ہے وہ عبادتیں کی ہیں جنہیں عام انسان اپنی زندگی میں انجام نہیں دے سکتا ہے۔ لہٰذا انہی ریاضتوں اور انہی تکالیف کے نتیجے میں جو ہے وہ آج ان کی یہ کیفیت ہے۔ لہٰذا آپ یہ نہ سمجھیں کہ آغائے رضوی کشمیری اس مرحلے میں، اس بیماری کی اس حالت میں ایک عام انداز میں عام انسانوں کی طرح پہنچ گئے۔ نہیں، انہوں نے اپنے اس مرکب کو، یعنی اس جسم کو اس قدر ریاضت دی ہے، اس قدر تکلیف اٹھائی ہے، اور اس قدر خداوند متعال کا ذکر کیا ہے کہ کوئی عام آدمی اسے انجام نہیں دے سکتا۔ جیسے ہم نے مرحوم آیت اللہ کے اذکار آپ کی خدمت میں بیان کیے، جیسے مرحوم آیت اللہ کے حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کیے، اس سے بالکل واضح یہ ہو جاتا ہے کہ آیت اللہ رضوی کشمیری نے واقعاً نہایت تکالیف برداشت کی۔ بالخصوص وہ واقعہ جسے میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیا مرحوم مصطفیٰ خمینی کے حالات زندگی میں، کہ آیت اللہ رضوی کشمیری کسی ذکر میں مصروف تھے، اس قدر ذکر انہوں نے کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر مصطفیٰ خمینی انہیں اٹھا کر اپنے گھر لے گئے، انہیں جا کر انہوں نے ان کا علاج کروایا، انہیں کھانا کھلایا، ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کی تاکہ وہ اپنی عادی اور طبیعی حالت میں واپس آ جائیں۔ لہٰذا نہایت تکالیف اٹھائیں مرحوم آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خداوند متعال کے حضور سرخرو ہونے کے لیے اور خداوند متعال سے ملاقات کرنے کے لیے۔ لہٰذا ان کی ہمیشہ یہ آرزو تھی کہ وہ حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے جوار میں واپس نجف اشرف تشریف لے جائیں۔ لہٰذا لوگ جب انہیں تکالیف میں تڑپتا ہوا دیکھتے تو ان کے لیے کہتے کہ کیا ہم آپ کے لیے ڈاکٹر لے کر آئیں؟ تو فرماتے نہیں، ڈاکٹر کے پاس میرا علاج نہیں ہے، میرا طبیب اور میرا علاج نجف اشرف ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا حرم ہے۔ یعنی اس قدر عبدالکریم رضوی کشمیری کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے لگاؤ تھا، اس قدر عقیدت تھی، اس قدر عشق تھا کہ ان کا علاج ہی صرف امیر المؤمنین کے حضور پہنچ کر ہونا ممکن تھا، اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اور ہم آپ کی خدمت میں پہلے یہ مطلب بیان کر چکے کہ روزانہ 4 کلومیٹر
پیدل چل کر حرم آتے، پھر واپس جاتے، پھر دوبارہ آتے اور پھر دوبارہ جاتے، یہ کوئی عقیدت مند ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ مرحوم آیت اللہ رضوی کشمیری جب بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کے لیے بیتاب ہوتے تو وہ سورہ مؤمنون کی تلاوت کرتے اور فرماتے کہ میں یہ سورہ مؤمنون کی تلاوت کر کے اسے حضرت مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، چونکہ یہ سورت امیر المومنین کا سورہ ہے، لہٰذا سورہ مؤمنین کی تلاوت کر کے انہیں قلبی طور پر سکون ملتا اور آرام مل جاتا۔ آیت اللہ رضوی کشمیری کو اس قدر جو ہے وہ خداوند متعال سے لقاء کا اور اس دار فانی کو ترک کرنے کا اس قدر اشتیاق تھا کہ لوگ ان سے بسا اوقات سوال کرتے تھے کہ کیا آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جسے اپنے انتقال کا بہت شوق ہو، بہت مشتاق ہو کہ وہ اس دار فانی کو ترک کرتے ہوئے اس دار ابدی کی طرف چلا جائے؟ تو مرحوم آیت اللہ رضوی کشمیری کہتے جی ہاں میں نے دیکھا ہے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہتے اور اس کے بعد خود اپنی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ میں خود ہوں، میں جو ہے وہ اپنے انتقال کا اور خداوند متعال کے حضور لقاء کا مشتاق ہوں۔ پھر لوگ ان سے سوال کرتے کہ ہم کسی کے سامنے اس بات کا تذکرہ نہیں کریں گے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ نے اپنے مقامات کو دیکھا ہے؟ تو فرماتے ہاں میں نے اپنے برزخی اور بہشتی مقامات کو دیکھا ہے اور الحمدللہ وہ نہایت ہی آرام دہ مقامات ہیں۔ آیت اللہ رضوی کشمیری نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال میں خاموشی اور سکوت مطلق اختیار کر رکھا تھا، اور ان کے چچازاد بھائی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ آیت اللہ رضوی کشمیری نے مجھے یہ بات بیان کی تھی کہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے آیت اللہ رضوی کشمیری سے یہ کہا ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، یعنی خداوند متعال یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا بندہ زندگی کے آخری مراحل میں ان کے علاوہ کسی اور سے ہم کلام ہو، لہٰذا آیت اللہ رضوی کشمیری کا جو انتقال ہوتا ہے 1999 میں تہران کے ہاسپٹل میں، تو اس وقت تک آیت اللہ رضوی کشمیری صرف ذکر اور اذکار کے لیے لب کشائی کیا کرتے تھے یا عام اپنی بنیادی ابتدائی ضروریات زندگی کے لیے، وگرنہ سکوت مطلق میں رہا کرتے تھے۔ آیت اللہ کے انتقال کی خبر خود انہوں نے اپنی زندگی میں ہی دے دی تھی اور فرمایا تھا کہ میرا انتقال ہو جائے گا، اور پھر باقاعدہ وصیت کی کہ اگر ممکن ہو تو مجھے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر میں دفن کیا جائے، اور اگر وہاں دفن کرنا ممکن نہ ہو تو پھر جہاں کہیں بھی آپ کے لیے مقدور ہو مجھے وہاں پر دفن کر دیا جائے۔ لیکن آیت اللہ رضوی کشمیری کے انتقال کے بعد مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی نے ان کے اوپر نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کی خوش قسمتی یہ کہ انہیں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر میں مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی مفسر قرآن کے قدموں میں جگہ ملی اور وہاں پر ان کی لحد ہے۔ آیت اللہ رضوی کشمیری اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہے، تو فرماتے تھے کہ میں حال نظام میں ہوں، یعنی وہی آخری 10 سال کا پیریڈ۔ تو فرماتے ہیں تمام جو بزرگان ہیں وہ اس وقت جا چکے ہیں، شخصیات جا چکی ہیں، اور میں نے آغا حداد کو اپنے خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے بشارت دی ہے اور کہا ہے کہ آپ کا وقت بھی اب قریب ہے۔ لہٰذا آیت اللہ رضوی کشمیری نہایت ہی بابرکت زندگی کے ساتھ گزارنے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کا ڈاکٹر، معالج، پزشک ان سے نہایت عقیدت رکھتا تھا، ان کا نہایت احترام کرتا تھا، اور اس نے آیت اللہ رضوی کشمیری کے علاج میں بہت زحمت کی، بہت محنت کی، بہت جد و جہد کی۔ وہ یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آیت اللہ کے انتقال سے پہلے میں حج کے لیے مکہ مکرمہ چلا گیا، اور آیت اللہ کے انتقال کے وہ مراحل میں تہران موجود نہیں تھا، لیکن جب میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے وہاں آیت اللہ رضوی کشمیری کو ویل چیئر پہ طواف کرتے ہوئے دیکھا، یعنی انہیں کوئی طواف وہاں پر کروا رہا ہے۔ تو ایسے میں میں نے یہ چاہا کہ میں جاؤں، جا کر آیت اللہ سے احوال پرسی کروں، ان کی عیادت کروں، لیکن پھر میں نے کہا میں تو طواف کی حالت میں ہوں، اور طواف میں کسی کی جو ہے وہ اس طواف کو چھوڑ کر میں کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور کسی اور سے جا کر احوال پرسی کرنا شروع کر دوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اصلاً میرے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ آیت اللہ رضوی کشمیری کو جب میں تہران سے نکلا تھا تو وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، اور اس وقت وہ گویا کہ کوما میں تھے، یعنی اصلاً ان میں کوئی ایسی کیفیت نہیں تھی ہوشیاری کی۔
تو میرے اصلاً یہ بات وہم و گمان میں نہیں تھی، میں نے ان کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ویل چیئر پہ، اور میں نے یہ سوچا کہ جب یہ طواف کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں ان سے جا کر احوال پرسی کروں گا۔ لیکن جیسے ہی طواف کمپلیٹ ہوا تو میں انہیں تلاش کرنا شروع کیا اور وہ مجھے نہیں ملے، کہیں نہیں ملے۔ اور پھر جب میں واپس ایران آیا تو ان کے سویم کی مجلس میں باقاعدہ شریک ہوا، تب مجھے جا کر اس بات کا احساس ہوا کہ وہ جو مجھے وہاں آیت اللہ رضوی کشمیری ملے تھے وہ درواقع تو تہران کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، وہ کوئی فرشتہ تھا جو آیت اللہ عبدالکریم رضوی کشمیری کی طرف سے طواف کرنے آیا ہوا تھا۔ یہ خود خداوند متعال کی کو خاص عنایت تھی کہ آیت اللہ رضوی کشمیری اپنی زندگی کے آخری ایام میں اور آخری لمحات میں خداوند متعال کا جو گھر ہے بیت اللہ اس کا طواف کریں۔ آیت اللہ رضوی کشمیری کے انتقال کے بعد ان کے شاگردوں، ان کی قبر پر آنے والے مؤمنین، فاتحہ خوانی کرنے والے جو افراد، ان سے متعلق جو آیت اللہ رضوی کشمیری کی عنایات ہیں، واقعات ہیں، حکایات ہیں، وہ بے شمار ہیں کہ اگر انہیں بیان کیا جائے تو خود کئی کتابیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ لکھی جا سکتی ہیں۔ اور ہم آپ کی خدمت میں یہ پہلے بیان کر چکے کہ آیت اللہ رضوی کشمیری کے حالات زندگی پر متعدد کتابیں لکھی جا چکی ہیں، چونکہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن سے بہت سارے لوگ مانوس تھے، بہت سی عقیدت رکھتے تھے، اور بہت سے لوگوں نے ان سے روحانی استفادہ کیا ہے۔ لہٰذا ہر شاگرد نے اپنی جو ہے وہ بساط کے مطابق اظہار عقیدت کرتے ہوئے آیت اللہ رضوی کشمیری کے حالات زندگی کو قلم بند کیا ہے۔ عین اسی طرح جس طرح آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے حالات زندگی بہت زیادہ بیان ہو چکے ہیں، اور ہماری ان ویڈیوز کے طولانی ہونے کی بھی بنیادی وجہ یہی تھی کہ بہت زیادہ واقعات، بہت زیادہ معلومات آیت اللہ عبدالکریم رضوی کشمیری سے متعلق بیان ہوئی ہیں، اور ہم نے جو کچھ بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا یہ ایک قطرہ ہے ان تمام حقائق اور ان تمام ناگفتہ بہ واقعات سے جو آیت اللہ عبدالکریم رضوی کشمیری سے متعلق نقل ہوئے، لکھے گئے، بیان ہوئے یا علماء کے سینوں میں موجود ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس عظیم الشان جلیل القدر عالم دین کے درجات کو عالی سے متعالی کرے۔ خداوند متعال انہیں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ جب بھی کوئی آیت اللہ رضوی کشمیری کے لیے کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی عمل خیر انجام دیتا ہے، تو آیت اللہ رضوی کشمیری اپنے بعد انتقال کے بعد لوگوں کو خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ آپ کی یہ جو عنایات ہیں یہ ہم تک پہنچتی ہیں جنت میں، برزخ میں، اور وہاں ان بہشتی نعمات کی صورت میں یہ ہم تک پہنچتی ہیں۔ لہٰذا ہمارا یہی وظیفہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کریں، اور انہی کے بیان کردہ یہ جو فارمولے ہیں، یہی جو انہوں نے تعلیمات ہم تک منتقل کی ہیں، ان تعلیمات پر عمل کر کے ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، تاکہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور ہم بھی اسی طرح سے سرخرو ہو سکیں اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقات کر سکیں۔ اور حقیقت میں یہی لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ کے بندوں سے ملاقات کرنا ہے، یہی ایک سالک کے لیے جو ہے وہ اس کا بنیادی ہدف اور بنیادی مقصد ہوتا ہے، تاکہ اس قر سے، منبع قر سے متصل ہو کر انسان اپنے وجود میں جو خامیاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں ان کا جبران کر سکے۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ مرحوم آیت اللہ رضوی کشمیری کے وہ جو واقعات اور وہ جو دعائیں اور وہ جو اذکار انہوں نے بیان کیے ہیں اس موضوع پر تو جاری رہے گی، لیکن مستقل گفتگو ہم مرحوم سید ہاشم حداد کے بارے میں آئندہ گفتگو آپ کے ساتھ کریں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔